لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا حصہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا میں جب کبھی کوئی تقریب ہوتی ہے، کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے تو اس میں ایک مہمان خصوصی ہوتا ہے، اور سارا پروگرام یا محفل یا جو بھی ترتیب ہے وہ اس مہمان خصوصی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں جیسے شادی کی تقریب ہے تو شادی کی تقریب میں یوں سمجھ لیں مہمان خصوصی دولہا ہوتا ہے، آخر میں آتا ہے، سب سے ملتا ہے، سب اس سے ملتے ہیں، ظاہر اس کی شادی۔ کوئی دینی پروگرام ہے تو اس میں پھر ایک مہمان خصوصی بلائے جاتے ہیں، باہر سے، دور سے، کوئی بڑے عالم، بڑے مفتی، بڑے شیخ الحدیث۔ تو ساری محفل کا جو سمجھ لیں کہ جو اس کا تاج ہوتے ہیں وہ مہمان خصوصی، اور جس وقت مہمان خصوصی تشریف لے آتے ہیں کسی بھی مجلس کے ہوں تو اس وقت وہ محفل، وہ پروگرام، وہ تقریب اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے اب پتہ ہے کہ بھئی یہ مہمان خصوصی آ گئے ہیں، اب اس کے بعد مجلس برخاست ہو جائے گی، یہ پروگرام ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس کائنات کے مہمان خصوصی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، یہ کائنات ایک اعتبار سے اپنے عروج پر تھی، وہ تھا خیر کے اعتبار سے، شر نہیں تھا، خیر ہی خیر تھی۔ میں نے عرض کیا نا، جب مہمان خصوصی آیا تو تقریب اپنے عروج پر، تو جب اللہ کے رسول علیہ السلام بطور مہمان خصوصی اس دنیا میں کائنات میں تشریف لائے اور پھر نبوت کا اعلان ہوا، نبوت آپ کو عطا فرمائی گئی، تو اس وقت یہ کائنات اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی، اور وہ وقت تھا خیر ہی خیر کا، خیر پھیلتا جا رہا تھا یہاں تک کہ آپ کے موجودگی میں ہی اگرچہ جو لوگ اسلام سے تعلق نہیں تھا، ابھی وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ان میں بھی خیر پائی جا رہی تھی۔ یہ اثر ہوتا ہے مہمان خصوصی، جیسے مجلس عروج پر تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد پوری کائنات خیر کے اعتبار سے عروج پر تھی۔ اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابی نہیں بنے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، ظاہر ہے اسلام کے خلاف تھے، تو یہ کسی تجارتی قافلے کے ساتھ سے جو کوئی اگر قافلہ آیا تو اسے میرے دربار، بادشاہ تھا، وہ حبشہ کا بادشاہ تھا، تو وہ جو آیا ہے تو اس کو پیش کیا جائے میرے سامنے۔ تو ابو سفیان اپنے قافلے کے ساتھ آ گئے مجلس میں،
ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے اس نے کچھ سوالات کیے، وہ اب لمبا چوڑا ایک تفصیلی واقعہ ہے۔ تو جو اس نے سوال کیا، حضرت ابو سفیان حالانکہ اسلام کے اس وقت سخت مخالف تھے، جو اس نے سوال کیا ان کے جواب جو ہے نا وہ 100% سچ بولے۔ جتنے بھی اس نے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیے، اسلام کے بارے میں کیے، وہ کیسے ہیں، ان کی کیا ترتیب ہے، وہ کس کا خیال رکھتے ہیں، کون کون ایمان لائے، یہ ساری ترتیب۔ تو جو سوال کیا وہ سارے اس نے سچ بولے۔ اب جو اس کے باقی دوست احباب تھے جو ساتھ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنا بڑا بادشاہ ہے، اس کی مجلس میں کیا ضرورت تھی اتنا آپ کو صحیح بولنے کی، ان کے خلاف باتیں کرتے، جھوٹ بولتے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ بھائی میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا، لیکن ظاہر ہے میرا اندر سے ضمیر نہیں مان رہا تھا کہ میں ایک سردار ہوں قوم کا، مجھے شرم آئی کہ بھائی میں کسی کے بارے میں جھوٹ بولوں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہی خیر غالب آ چکا تھا، تھے وہ کافر، اسلام کے دشمن تھے، لیکن ان میں بھی سچائی تھی۔ حالانکہ ایسے موقعوں پر تو آدمی اگر ہو بھی سچا تو ایسے موقع پر جھوٹ ہی منہ سے نکلتا ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں نا، اس دور میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کوئی کم جھوٹ بولنے والا ہوگا، لیکن جھوٹ سے بچنا یا 100% سچا آدمی ملنا بہت مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ وہاں ایک اسلام کے خلاف آدمی، لیکن وہ جانتے ہیں کہ بھئی یہ غلط چیز ہے، جھوٹ ہے، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو، جھوٹا آدمی جھوٹا ہی ہوگا، چاہے وہ کم جھوٹ بولے یا زیادہ جھوٹ بولے۔ کفر کے باوجود بھی جھوٹ سے اتنی نفرت ہے، اس کو کہا جاتا ہے خیر۔ ان لوگوں میں اس اعتبار سے خیر غالب تھی، دنیا اپنے عروج پر تھی خیر کے اعتبار سے۔ ایسے ہی جب صلح حدیبیہ کا واقعہ آیا تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے خط لکھوایا تو اس خط میں آپ علیہ السلام نے جو معاہدہ تھا، خط تو نہیں معاہدہ تھا، اس معاہدے میں نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ، غالباً حضرت علی نے وہ معاہدہ لکھا تو لکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرف سے کافروں کی طرف سے سہیل آئے اور اس نے آ کر کہا کہ بھائی یہ مٹا دیا جائے، یہ ہم یہ نہیں مانتے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو ان کا نام محمد بن عبداللہ لکھا جائے، رسول اللہ نہیں لکھا جائے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ، باقی صحابہ کو بھی غصہ آیا، لیکن حضرت ابو بکر چونکہ قرب بھی تھا، بڑے بھی تھے، تو حضرت ابو بکر کو اتنا سخت غصہ آیا، انہوں نے اس سہیل کو کوئی بری باتیں، سخت باتیں کہہ دیں۔ اب میں سمجھا رہا ہوں، دیکھو اتنی سختی کے باوجود بھی خیر کیسے غالب آتی ہے۔ انہوں نے اس کو کوئی سخت باتیں کہہ دی، برا بھلا کہہ دیا۔ ظاہر ہے اللہ کے رسول کا نام کیوں مٹایا جائے، نام نہیں، اللہ کے رسول کی جو نسبت ہے رسول کی، یہ کیوں مٹائی جائے۔ اب اسے ذرا تھوڑی تکلیف ہوئی جب حضرت ابو بکر نے انہیں سخت باتیں کہیں، تو اس پر اس نے ایک جملہ کہا کہ ابو بکر مجھے یاد ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایک وقت میں ایک احسان کیا تھا، ایک ہی احسان کیا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ تمہارا احسان تھا اور میں اسے آج تک بھولا نہیں ہوں۔ اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا تو جتنی باتیں تم نے مجھے کہی ہیں میں ان کا جواب تمہیں ضرور دیتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو وہاں پر لوگوں میں احسان کو یاد رکھنا بھی تھا کہ بھئی اس شخص نے فلاں وقت پہ میرے، بگرچہ کفر اسلام کا معاملہ ہے یہاں پہ، ہمارے یہاں تو کفر اسلام کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ساری زندگی احسان کر 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 کے ایک دفعہ تھوڑا سا آپ منہ بنا لیں، تھوڑی سی آنکھیں دکھا لیں، ساری زندگی کے احسان ایک طرف ہو جائیں، منہ بنا لیں یا کوئی ایسا معاملہ ہو۔ وہاں خیر غالب تھی تو وہاں احسان یاد تھے لوگوں کے، بھائی فلاں وقت میں تم نے احسان کیا تھا۔ لیکن اب تو انسان، وہ ہمارے حضرت ایک بڑا مشہور جملہ کہتے ہیں کہ انسان اس وقت، ہم مسلمان اس وقت صرف احسان فراموش نہیں ہیں، ہم مسلمان اس وقت خدا فراموش بھی ہیں، خود فراموش بھی ہیں اور احسان فراموش بھی۔ یہ تینوں صفات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم خدا فراموش ہیں، اللہ کو بھول چکے ہیں، پھر ہم خود فراموش ہیں، ہم اپنی ذات کو بھی بھول چکے ہیں، خود سے بے وفائی کرتے ہیں، اور ظاہر آخری صفت کیا ہے؟ احسان فراموش، کبھی کسی کے احسان نہیں آتے۔
حالانکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ بھائی فلاں وقت نے اگر کیا ہے نا تو آدمی اس کی 100 غلطیاں بھی معاف کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے. یار اس شخص نے ایک موقع پہ میرے ساتھ نیکی کی تھی، میں وہ سامنے رکھوں گا. یہ تو اسلام کی تعلیمات ہیں ہمارے پاس، یہ تو اسلام ہمیں سکھا رہا ہے. اس وقت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی وجہ سے فرمایا خیر القرون قرنی، حدیث میں آتا ہے. آپ نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے جس میں میں موجود ہوں. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، صحابہ، تابعین. پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تبع تابعین. بس اس کے بعد کا جو دور آئے گا وہ میں آگے عرض کرتا ہوں. لیکن اس وقت خیر کی بات چل رہی ہے، عروج پر تھی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی میں سمجھاؤں، اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ہیں نا، 99 صفات ہیں لیکن 2 صفات میں یہاں ذکر کر رہا ہوں. ایک ہادی، ایک مضل. اللہ کی ذات ہدایت دینے والی ہے، اللہ کی ذات گمراہ کرنے والی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اور آگے تک اللہ کی صفت ہادی جو تھی، ہدایت دینے والی، وہ عروج پر تھی. اس کے اثرات تھے. صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول خود فرما الصحابۃ کلھم عدول، میرے جتنے صحابی ہیں سب کے سب عادل ہیں. یہ وہ صفت ہدایت اور وہ صفت خیر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں تھی، وہ آپ نے صحابہ کو بتا دی کہ بھائی تم لوگ سب سے اچھے، تمہارے بعد سب سے اچھے، وہ پھر اس کے بعد اچھے، پھر اس کے بعد اچھے. بس اس دور میں وفا کی پاسداری تھی، سچائی تھی. اس دور میں احسان کو یاد کیا جاتا تھا، احسانات کو. جھوٹ کا تصور نہیں تھا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے. خیر ہوتی ہے نا جب، تو پھر وہ غالب آ جاتی ہے، اس میں کفر اسلام نہیں ہوتا. پردے کی پابندی کیسی تھی آپ اس کا اندازہ لگائیے. میں حیران رہ گیا، ایک واقعہ ہے بڑا. یعنی اتنی پابندی تھی عورتوں میں پردے کی کہ عورتیں باقاعدہ وصیت کرتی تھیں کہ بھئی دیکھنا ہم مر جائیں، زندگی میں تو ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے، کوئی غیر محرم، کوئی غیر مرد ہمیں دیکھ نہیں سکا ہے، ہمارے جسم پر اس کی نظر نہیں پڑی ہے، گھر سے ہی نہیں نکلتی تھی. کسی ضرورت کے تحت نکلنا بھی پڑا تو ایسے ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ بھئی سر کہاں ہے، پاؤں کہاں ہے. تو وصیت کر کے جاتی تھی کہ بھئی دیکھو مر جائیں گی تو وصیت ہے جنازہ ہمارا باپردہ ہو، جنازے میں ہمارا رات کے وقت ہو، تاکہ مزید پردے کی یعنی مزید پردے کا اہتمام ہو جائے. دن کے وقت ہمارا جنازہ نہیں نکالنا، وصیت کی جاتی تھی باقاعدہ. اور وہ وقت بھی تھا. دیکھو اب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف فرما گئے اور اگلا دور آیا تابعین کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب یہ فتوے کا کام انہوں نے شروع کیا، ظاہر ہے یہ بھی خیر کے زمانے کے لوگ تھے. تو میں بتا رہا ہوں کیسے خیر غالب ہوتا ہے کہ اس زمانے میں ایک سیدھا سادہ نوجوان جوان آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے ان سے سوال کیا کہ حضرت مجھے یہ بتائیں کہ مرد اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے. اس سوال کو سمجھے. اس جوان شخص کو یہ نہیں پتا تھا کہ مرد کے اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے. ظاہر ہے وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا کہ جہاں وہ نہیں سمجھ پایا کہ بھائی مرد کا جسم کیسا ہے، عورت کا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا. اندازہ لگائیے کیسا پاکیزہ دور ہوگا وہ کہ جس دور میں یہی نہیں پتا کہ مرد اور عورت میں کیا فرق ہے. کیونکہ عورتیں اپنے آپ کو پابند رکھتی تھی گھروں میں. لیکن پھر اگلا مرحلہ آیا. ظاہر ہے میں نے کہا نا خیر جب چلی گئی تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضل کی جو صفت ہے، جو گمراہی والی صفت ہے، وہ اپنے عروج پر آئی. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرما چکے تھے کہ بھائی میں اور قیامت ایسے ملے ہیں، ساتھ ہیں. حالانکہ وہ ساتھ ہونا 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور آپ علیہ السلام اس وقت یہ فرما رہے ہیں ہم ساتھ. ابھی تک کوئی قیامت کا پتہ نہیں اور آگے کب ہے کوئی پتہ نہیں. لیکن امت کو یہ سمجھایا کہ لوگوں جب جیسے جیسے زمانہ میری نبوت سے دور جاتا جائے گا ویسے ویسے گمراہی آتی جائے گی، ویسے ویسے شر آتا جائے گا.
وہ شر کیسے آیا؟ عورت گھر سے نکلی، اس پردے کے حساب سے میں بتاؤں، پہلا معاملہ گھر سے نکلنے کا تھا، گھر سے نکلی تو اس کے بعد اگلا مرحلہ ہوا پردہ اترا، پھر اگلا مرحلہ ہوا جب پردہ اترا تو اس کے بعد پھر آگے ہم سب واقف ہیں کیا ہو رہے ہیں معاملات، کیا ہو رہے ہیں معاشرے میں۔ اب تو اللہ معاف فرمائے، بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے، جو ہماری ماؤں بہنوں کا جو لباس ہو چکا ہے، فیشن کے نام پر جو لعنت برس رہی ہے ہمارے اوپر، لیکن ظاہر ہے یہ تکوینی اللہ کا ایک نظام ہے، یہ اللہ نے ایک نظام لانا ہے، یہ نظام حرکت میں آئے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کے اعتبار سے محنت بہت زیادہ ہے، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، لیکن اس لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں عملی اعتبار سے نہیں آ پا رہے جس لیول پہ ہمیں ہونا چاہیے، یا جو لیول اللہ کے رسول علیہ السلام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں تھا، وہ لیول نہیں ہے عمل کے اعتبار سے۔ حالانکہ وسائل دیکھیں تو وسائل کے اعتبار سے ہم بہت آگے ہیں، مساجد ہیں، انتظام ہے، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، تبلیغ کا سلسلہ ہے، مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، محنت بہت زیادہ ہو رہی ہے، بہت ہی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن نتیجہ یہ اللہ کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے۔ اس محنت میں جڑنے والوں کے لیے اجر بہرحال ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، ایسے نہیں ہے کہ اجر نہیں ہے، اس محنت میں جڑنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے مدد وہ ان کے ساتھ موجود ہے، لیکن نتیجہ عملاً نہیں نکل پا رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے، جیسے جیسے نبوت سے دور دور چلا جائے گا، جاتا جائے گا، ویسے ویسے قیامت کے قریب جائے گا، ویسے ویسے شر کے قریب جائے گا، ویسے ویسے ضلالت کے قریب جائے گا، گمراہی کے قریب جائے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنا عمل چھوڑ دیں، ہم لوگ محنت چھوڑ دیں، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں محنت بہرحال کرنی پڑے گی، ہمیں جڑنا پڑے گا کسی نہ کسی اعتبار سے دین کے ساتھ، بچنے کا واحد راستہ ہے۔ خیر اس دور میں غالب تھا، اس دور میں شر غالب ہے، اس دور میں رکاوٹیں ہیں، گھر سے رکاوٹ شروع ہوگی، باہر سے نہیں ہوگی۔ بارہا عرض کیا ہے، اپنا والد، اپنا بھائی، اپنے اولاد، اپنی ماں، اپنے رشتہ دار، یہ رکاوٹ بنے گے ہمارے لیے، پھر یہ معاشرہ بنے گا رکاوٹ، پھر بعد کی باتیں ہیں رکاوٹ بننے کے اعتبار سے۔ ٹھیک ہے ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں الحمدللہ جہاں پر وہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، آزادی کا معاملہ ہے، ہر اعتبار سے آزادی ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ جو پچھلے دنوں حجاج کرام آئے ہیں، ظاہر ہنسی بھی آتی ہے، ان کے جو زمزم کا پانی لینے کے لیے جو بیچارے وہ کر رہے تھے، آدمی حیران رہ جاتے کیوں کر رہے تھے، کیونکہ یہی کام وہ باہر نہیں کر سکتے کسی ملک میں۔ تھوڑی دیر فلائٹ لیٹ ہو جائے، آگے پیچھے ہو جائے پاکستان کی، تو ہم گالیاں دینے شروع ہو جاتے ہیں، فلائٹ والے دیتے ہی نہیں دیتے، احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سب ہم یہاں پہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی اور ملک میں کر کے تو دیکھیں، ایسا پابندی لگ جائے گی آپ پہ، آپ ظاہر اندر نہ داخل ہو سکے، شاید ساری زندگی کے لیے پابندی لگ جائے، تو ظاہر ہے اللہ نے ایک ملک ایسا دیا ہے الحمدللہ۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں، میں ایک ایئرپورٹ پہ تھا تو وہاں پہ یہ ایئر لائن تھی پاکستان کی، تو ایک ہمارا پاکستانی تھا لیکن بیرون ملک میں اس کی نوکری تھی اور سب کچھ وہیں پر ہو چکا تھا، شفٹ ہو چکا تھا۔ تو کہتا ہے کہ جیسے ہی فلائٹ لیٹ ہوئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا تو اس نے لان تان شروع کر دی، اور ارد گرد ہم بھی کھڑے تھے، مخاطب کر کے کہتا ہے یہ ہے ہی ایسی ہے، لائن ایسی ہے، ملک ایسا ہے، فلاں، جیسے جتنی یہ مسلمان ہوتے ہی ایسے ہیں، یعنی اسلام، کفر اسلام تک لے آیا۔ حضرت کہتے ہیں میں سامنے کھڑا تھا تو اس نے مجھے مخاطب کیا، اس نے کہا کیوں جی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، کہ میں بچپن تو میرا پاکستان میں رہا ہے، جوانی بھی رہی ہے، پڑھا لکھا وہاں سے ہوں، پھر جب ٹھیک ٹھاک میں نے پڑھائی کی تو پھر اس کے بعد میں بیرون آیا اور یہیں رہنے لگ گیا۔ انہوں نے اس کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو، مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ نہ کرے آج کل میں تمہارا یہاں پہ اس حکومت کے ساتھ کوئی معاملہ خراب ہو جائے اور وہ تمہارے اوپر بین کر دیں اس ملک میں آنا، تو تم کہاں جاؤ گے؟ یا مثال کے طور پہ
تمہارے اوپر پوری دنیا میں بین لگا دیا جائے، تو اگلا ان کا سوال تھا تم مر گئے تو قبر کہاں ہوگی تمہاری؟ اس نے کہا قبر تو پاکستان میں ہے۔ اللہ کے بندے، جب پاکستان میں قبر ہوگی تو خود سوچو نا کہ آخر تمہارا خمیر وہی ہے جہاں سے نکلا ہے، پھر اس کی اتنی برائی کرنا ٹھیک ہے، برائیاں، خامیاں، پریشانیاں ہر اعتبار سے ہمارے اندر ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب آپ اتنا آدمی احسان فراموش ہو جائے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا۔ خود دیکھیں، ہر آدمی اپنے اعتبار سے یہ نیت اگر کر لے کہ میں اپنے اعتبار سے آج سے ٹھیک ہوں گا، میں اپنے اعتبار سے اپنے گھر کے باہر گند نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے اعتبار سے انشاءاللہ آج کے بعد ہمارے گھر میں یہ درد ہے۔ اب ہر آدمی اپنے اعتبار سے سوچے، پھر اس اپنے اعتبار سے یہ معاشرہ بنتا ہے۔ آپ دوسروں پر ہی تھوپتے رہیں ہر معاملہ، دوسرے ہی صحیح ہو جائیں، میں تو صحیح نہیں ہوں گا، ایسے کبھی ماحول معاشرہ سیٹ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ موضوع نہیں، عرض کرنے کا اصل جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو وہ صفت ہدایت تھی، ہادی تھی، وہ تو اس دور اور اس کے بعد تک کے دور پر عروج پر تھی، خیر عروج پر تھی۔ پھر یہ دور آیا، قرب قیامت کا دور آیا، دنیا کے اپنی اصل کی طرف جانے کا دور آیا، تو اس دور میں اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ شر غالب ہوگی، خیر جو ہے نا وہ کم ہوگا۔ اسی طریقے سے ہدایت کی جو صفت ہے اس میں کمی آئے گی، مضل کی صفت میں اضافہ ہوگا، گمراہی کی صفت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کی طرف سے چلا آ رہا ہے۔ پھر اس میں دین پر چلنے والوں کے لیے اپنے ہی بچھائیں گے کانٹے، رکاوٹ بنے گی اپنے لوگوں کے لیے۔ لیکن وہاں یہ مقصد بتانے کا یہ ہے، وہاں محنت نہیں چھوڑنی۔ کوئی آدمی جس درجے پہ، یعنی دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ظاہر ہے وہ دور ایسا آئے گا کہ بھائی دین پر چلنا سب سے زیادہ مشکل ہو جائے گا لوگوں پر، میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا کہ دین پر چلنا سب سے مشکل ہو جائے گا۔ وہ یہی دور ہے کہ جس میں آپ اگر گھر سے آپ کو سپورٹ ہے تو معاشرہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، ہم نہیں مانتے ایسے، ہم کریں گے یہ، کون ہوتا ہے ہمیں روکنے والے؟ مولوی صاحب ہیں وہ چیختے رہے، ان کا کام چیخنا ہے، لوگ ہیں سمجھاتے رہے، ان کا کام سمجھا، ہم تو یہی کریں گے جو ہمیں اچھا لگے گا، ہم جسے سمجھیں گے صحیح ہے۔ رکاوٹ کہاں سے آئے گی؟ گھر سے آئے گی، باپ ماں رکاوٹ بنتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، ایک نوجوان کو اللہ نے ہدایت دے دی، سچا واقعہ ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دے دی اور پوری ہدایت دے دی، اندر کے اعتبار سے بھی، باہر ظاہر بھی، اس نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے کے مطابق حلیہ رکھنا شروع کر دیا، پگڑی باندھ دی، داڑھی رکھ لی۔ پھر اللہ نے اس کو والدین سمیت حرمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرما دی۔ بیت اللہ میں اس نے سن رکھا تھا، راستے میں سفر کر رہے تھے تو بیت اللہ کا سن رکھا تھا کہ جو پہلی نظر پڑے، جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ تو اس نے والد سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیا دعا مانگیں گے؟ والد نے کہا جی بھائی صحت مانگ لوں گا اللہ تعالیٰ سے اور کامیابی مانگ لوں گا۔ تو والدہ سے اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا مانگو گے؟ والدہ نے کہا جیسے ہی کعبے پر نظر پڑے گی میں صرف یہ مانگوں گی، اے اللہ تیری داڑھی اور تیری پگڑی اتر جائے۔ یہ دعائیں مانگی جا رہی ہیں کعبے کو دیکھ کر پہلی نظر میں۔ میں خود ذاتی طور پر کچھ ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے والدین کی طرف سے اتنا پریشر ہوا کہ بھئی داڑھی کٹاؤ، منڈاؤ اس کو، حالانکہ اس سے ہی کچھ عرصہ پہلے ان کی حالت ایسی تھی کہ اللہ الامان الحفیظ ہم بتا نہیں سکتے، ایسے معاملات تھے دنیاوی اعتبار سے، بگڑے پن کے اعتبار سے۔ لیکن اللہ نے ہدایت دی تو میں تو یہ کہتا تھا کہ بھئی ان کے والدین کو چاہیے ہر وقت سجدے میں پڑے رہے نا، تب بھی یہ حق یہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اللہ نے ایسا معاملہ کیا۔ لیکن ظاہر ہے انسان ہے، رکاوٹ گھر سے بنے، کٹوا کے چھوڑی ہے والدین نے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، منڈوا کے چھوڑا ہے۔ بہرحال اللہ نے دوبارہ توفیق دے دی، دوبارہ اللہ نے ہمت توفیق دے دی، ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ وبال کس پہ جائے گا؟ نہیں جائے گا والدین پہ وبال۔ تو بھائی ہم لوگوں نے یہ سوچنا ہے کہ وہ جو خیر کا زمانہ تھا وہ چلا گیا، اب دوبارہ لوٹ کے نہیں آئے گا۔ خود اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، آپ علیہ السلام نے سمجھا دیا، اب شر ہی شر ہے۔ لیکن اس شر کے دور میں
جو شخص دیکھو اگر 100% نہیں 10واں حصہ بھی دین پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے خیر والا معاملہ فرمائے. پھر اللہ نے وہ چیز بھی کم کر دی کہ بھائی جو اس شر کے زمانے میں دین پر چلنے کی کوشش میں لگا رہے گا اللہ تعالیٰ اسے دینداروں میں شمار فرمائیں گے. جو اس کوشش میں لگا رہے گا کہ بھائی میرا ایمان محفوظ رہے اللہ اس کا ایمان محفوظ کریں گے انشاءاللہ. جو اس کوشش میں لگا رہے گا کہ میں نماز کسی طریقے سے پڑھ لوں یا جو بھی دین کے معاملات ہیں ان میں لگا رہا ہوں، یہ کوشش کر رہا ہے وہ اور 10ویں حصے پر عمل کر رہا ہے، تو ان 10ویں حصے پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو دین میں شامل فرمائیں گے، دینداروں میں شامل فرمائیں گے. اس لیے یہ دور آگے بڑھتا چلا جائے گا. ہم نے اپنی محنت نہیں چھوڑنی انشاءاللہ، نا امیدی نہیں ہے، مایوسی نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو حدیث سے اور باقاعدہ دلائل سے سمجھا دیا کہ شر غالب ہے، لیکن اس شر کے دور میں اپنے آپ کو کسی طریقے سے کسی نہ کسی اعتبار سے جوڑے رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر، دین کی محنت پر اللہ تعالیٰ ہمیں جوڑے رکھے. یہ 2-3 مسائل ہیں. جو نوافل جو ہم پڑھتے ہیں آیا یہ 4 پڑھنے چاہیے یا 2 پڑھنے چاہیے، یعنی ایک سلام کے ساتھ 4 پڑھ لیے یا 4 میں 2 سلام کریں. تو اس کے حوالے سے سمجھ لیں کہ بھائی دن کے جو نوافل ہیں اس کے بارے میں تو تعلیمات یہ ہیں کہ بھائی یہ 4 رکعت پڑھے جائیں، یعنی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت. تو اس میں کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس میں افضل اور غیر افضل کا مسئلہ ہے. بہتر یا افضل یا زیادہ فضیلت والا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ دن کے جو نوافل ہیں عصر تک کے ان کو 4 کر کے پڑھنا چاہیے. اور جو رات کے نوافل ہیں اس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو رات کے نوافل ہیں وہ 2 کر کے پڑھیں. نہیں اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 سلاموں کے ساتھ، 2 رکعت پڑھے سلام پھیرا، پھر 2 رکعت پڑھے سلام پھیرا. رات کے نوافل کی اس میں اوابین ہے، اس میں تہجد ہے اور دیگر جو آدمی نوافل پڑھتے ہیں وہ ہے. اور دن کے جو نوافل ہیں اشراق ہے، چاشت ہے، جب دیگر جو نوافل پڑھے وہ کیا کرے 4 پڑھے. تو اس کی ترتیب ہونی چاہیے. اچھا جی اگلا مسئلہ ہے قبلے کی طرف پاؤں کرنا. یہ بھی ظاہر ہے جائز ناجائز کا معاملہ تو نہیں، لیکن بے ادبی بہرحال ہے، مکروہ ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. غیر شعوری لا شعوری طور پر کسی کے پاؤں اگر قبلے کی جانب ہو گئے یا عذر کی وجہ سے ہو گئے، پاؤں میں تکلیف ہے اور بیٹھا ہوا ایسے ہے تو اگر پاؤں پھیلا دیے، جان بوجھ کے نہیں تھا عذر کی وجہ سے ہے، تو یہ تو جائز ہے، کوئی اس میں حرج نہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے اور پاؤں قبلے کی جانب جان پتہ بھی ہے کہ قبلہ ہے پھر بھی کر لیے تو یہ بے ادبی شمار ہوتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی کیا بے ادبی، اس میں کیا ہو جائے گا، اس میں کیا. دیکھیں کچھ چیزیں شاعر اللہ میں سے ہیں، اللہ کی نشانیاں جن کو کہا جاتا ہے. قرآن اللہ کے شاعر میں سے، بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ کے شاعر میں سے، مساجد اللہ کے شاعر میں سے. یہ وہ جگہ ہیں کہ جن کو جیسے ہی سوچیں تو دل میں آپ کے عظمت آ جانی چاہیے. یہ وہ ان چیزوں میں سے ہیں. تو ظاہر ہے بیت اللہ کا ادب اس کی عظمت کی وجہ سے ہے. اللہ خود قرآن میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، خود قرآن کہہ رہا ہے کہ جو بھی اللہ کی علامتوں، اللہ کی نشانیوں یا جن کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے، جو ان کی تعظیم کرتا ہے یہ دلوں کا تقویٰ ہے. یعنی تقویٰ ظاہر ہے ہر شخص چاہتا ہے میں متقی بن جاؤں، تو ان میں سے ایک بہت بہترین عمل یا یوں سمجھ لیں وہ ان جگہوں کی تعظیم یا ان کا ادب ہے. تو میں نے عرض کر دیا کہ کوئی حرام حلال نہیں ایسا معاملہ ہوگا، لیکن بہرحال بے ادبی ہے. حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے جن کو اللہ نے شاعر اللہ کہا ہے قرآن مجید میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کو شاعر اللہ کہا ہے، ان کی تعظیم فوراً وہ آئیں تو ان کی تعظیم دل میں آ جائے. جب دل میں تعظیم ہوگی تو پھر اس کا ادب کرنا ہمارے لیے کیا ہوگا، آسان ہوگا. اس لیے اس حوالے سے کوشش کی جانی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آگے تشریف لے آئیں.